السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے 6 باتوں میں انبیاء پر فضیلت دی گئی ہے۔ نمبر 1، مجھے جامع الکلم سے نوازا گیا، یعنی الفاظ مختصر اور معنی بحر نو پیدا کنار۔ نمبر 2، روب کے ذریعے میری مدد فرمائی گئی۔ نمبر 3، میرے لیے مال غنیمت کا مال حلال کیا گیا۔ نمبر 4، میرے لیے ساری زمین مسجد بنا دی گئی اور اس سے تیمم کی اجازت دی گئی۔ نمبر 5، مجھے تمام مخلوق کے لیے رسول بنایا گیا۔ نمبر 6، میری ذات سے انبیاء کا سلسلہ ختم کر دیا گیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رسالت اور نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا اور میرے بعد کوئی رسول آئے نہ کوئی نبی۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تصریح کے بعد، جس کی کوئی تعویل ممکن نہیں، کسی کا نبوت کا دعویٰ کرنا اور کسی کا اس باطل دعوے کو تسلیم کرنا سراسر کفر اور الحاد ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے کوئی نبی ایسا نہیں بھیجا جس نے اپنی امت کو دجال سے نہ ڈرایا ہو۔ بے شک میں آخری نبی ہوں اور تم آخری امت ہو، وہ لا محالہ تمہیں میں آئے گا۔ اس حدیث سے جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخر الانبیاء ہونا ثابت ہو رہا ہے، اسی طرح سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا آخر الامم ہونا بھی ثابت ہو رہا ہے۔ امام ترمذی نے کتاب المناقب میں یہ حدیث روایت کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میرے بعد کسی کا نبی ہونا ممکن ہوتا تو عمر بن خطاب نبی ہوتے۔ امام بخاری اور امام مسلم نے فضائل صحابہ کے عنوان کے نیچے یہ ارشاد نبوی نقل کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر روانہ ہوتے وقت حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو مدینے میں ٹھہرنے کا حکم دیا۔ آپ کچھ پریشان ہوئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے ساتھ تمہاری وہی نسبت ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہارون علیہ السلام کی تھی، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ آخر میں ایک اور حدیث مبارکہ ملاحظہ فرمائیے اور اسی کے ذکر پر حدیث کے نقل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ حضرت ثوبان سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں 3 کذاب ہوں گے جن میں سے ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ نبی ہے، حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں، میری بات کوئی نبی نہیں ہے۔ علامہ ابن کثیر متعدد احادیث مبارکہ نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت متواترہ میں بتایا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں، تاکہ ساری دنیا جان لے کہ جو شخص بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ کذاب ہے، جھوٹا ہے، دجال ہے، گمراہ ہے اور دوسروں کو گمراہ کرنے والا ہے۔ علامہ سید محمود آلوسی روح المعانی میں لکھتے ہیں، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا ایسا عقیدہ ہے جس کی تصریح قرآن و سنت نے کی ہے، جس پر امت کا اجماع ہے۔ پس جو شخص نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ کافر ہو جائے گا، اور اگر اس نے توبہ نہ کی اور اس دعوے پر مصر رہا تو قتل کر دیا جائے گا۔ علامہ ابن حبان اپنی تفسیر میں رقم تراز ہیں، جس شخص کا یہ نظریہ ہو کہ نبوت کا سلسلہ منقطع نہیں ہوا اور اسے اب بھی حاصل کیا جا سکتا ہے، جس کا یہ عقیدہ ہو کہ ولی نبی سے افضل ہوتا ہے
وہ زندیق ہے اور واجب القتل ہے۔ آج تک جن لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، مسلمانوں نے ان کو قتل کر دیا۔ ہمارے زمانے میں بھی فقراء میں سے ایک شخص نے شہر مالقہ میں نبوت کا دعویٰ کیا تو اندلس کے بادشاہ نے غرناطہ میں اس کا سر قلم کر دیا اور اس کی لاش کو سولی پر چڑھا دیا، اور وہ اسی حالت میں لٹکا رہا یہاں تک کہ اس کا گوشت گل کر گر گیا۔ ان مذکورہ بالا اقتباسات سے امت پر ختم نبوت کے عقیدے پر اجماع ثابت ہو گیا، اور ہر زمانے کے علماء نے مدعی نبوت کو گردن زدنی قرار دیا۔ آخر میں ہم ختم نبوت پر عقلی دلائل پیش کرتے ہیں، کیونکہ قدرت کے کام حکمت سے خالی نہیں ہوتے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ کل کے درس میں ہم ختم نبوت کے عقلی دلائل سماعت کریں گے۔ آپ تمام سے گزارش ہے کہ اس درس کو پابندی کے ساتھ آپ سنتے رہیں، اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ نے ہمارے اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں، اور آئندہ آنے والے تمام نئے آڈیوز کی اور درس کی نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں۔ اسے زیادہ سے زیادہ اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی عام کرنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو کل پھر ہماری اور آپ کی کے درس کے ذریعے ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اجازت دیں، اپنا اور اپنوں کا خوب خیال رکھیں، ہمیں دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔